اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی النورین اور کاتب وحی 12 سال خلافت راشدہ کا نظام چلاتے ہوئے اسلام کی فتوحات کے ڈنکے بجا دیے۔ پہلی بیڑا انہی کے دور میں مکمل ہوا اور اس نے روم کو جا کر فتح کیا۔ دین کے علوم کے سلسلے میں ان کی خاص شان ہے کہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں جو ابتدا حضرت عمر فاروق نے اور ابوبکر صدیق نے کی تھی، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام آپ نے کیا۔ اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا گیا ہے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اور جیسا مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو ایک کتابی صورت میں مرتب کر کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المؤمنین کے حوالے کیا تھا۔ پھر ان سے لے کے اب اس دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں فتوحات بہت بڑھ گئی تھی اور مختلف علاقوں کے لوگ اپنی زبان کے اختلاف پر اصرار کر رہے تھے۔ تو اس صورت میں کہ جس وقت ان کو مشورہ دیا گیا کہ عام مسلمانوں کو تلاوت قرآن پہ فتنہ اور عصبیت کا معاملہ بن رہا ہے، اس لیے اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے، تنظیم کو دعوت دی گئی جس کے سربراہ حضرت زید بن حارثہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے اور ایک دو حفاظ کرام ان کے ساتھ تھے اس سلسلے میں، اور انہوں نے وہ لوگ تمام لوگوں کے پاس سے قرآن مجید کی کلیکشن کر لی، اور عبداللہ ابن مسعود جو کہ فقیہ صحابی ہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا تحریری مواد دے نہیں رہے تھے، تو زبردستی ان سے بھی لے لیا گیا تھا۔ اور پھر حفاظ کرام نے تمام لوگوں کو جن کو اجازت تھی کہ اپنے اپنے لہجوں اپنی بولیوں میں قرآن پڑھ سکتے ہو، اب ان کو کہا گیا کہ اب ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریشی لہجہ جو ہے صرف اس میں مرتب کریں گے، اور باقی تمام کو جو کہ سرکاری ہے اس کی کاپی کرنی ہوگی۔ اور پھر 7 جلدیں کرا کر حضرت زید بن حارثہ انصاری نے اس کی 7 کاپیاں بنا کر 7 بڑے مراکز میں وہاں جمع کرا دیں، اور تمام لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اب وہ تمام اس سے ٹریس کریں اور قرآن مجید کو یوں اختلاف سے نکال کر یہ جمع کر لیا گیا۔ اور اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ وصف ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں، جو مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا لیکن اپنے اپنے لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ جو حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا وہاں اب یہاں پہ کہ جو بولنے کا انداز تھا، لہجوں کا اختلاف تھا، ہر زبان کے لہجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ پنجابی کا حال دیکھ لیں، لاہور کی اور بہاولپور کی اور پشاور کی اور گجرات کی لہجوں میں بڑا فرق ہے، پوٹھوہار کا تو بالکل ہی مختلف ہے۔ تو عربی کا بھی یہی حال تھا کہ بے شمار 7 لہجوں میں بڑے بڑے 7 لہجوں میں الگ الگ پڑھی جا رہی تھی۔ تو اس سے جب اختلاف کا شکار ہوا تو پھر یہ شورا کا فیصلہ تھا کہ اب صرف قریشی لہجہ مرکز بنے گا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا لہجہ ہے، اور پھر مرتب کیا گیا اور کاپیاں بنائی گئیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ جس میں اس بیس کو بنیاد کو محفوظ کر دیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔